عورتوں کے درجات کو اتنا بلند فرمایا. ماں ہو تو جنت اس کے قدموں میں، بیٹی ہو تو وہ جنت کی سیڑھی بن رہی، بہن ہو تو دعا کی قبولیت، بیوی ہو تو تمہارے لیے صدقہ اور عبادت. ہر مقام پر رسول کریم نے اٹھایا. عورتیں آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر چکی. آج ان کو ایسا لگتا ہے چند بھیڑیے اٹھے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی رکھوالی کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان عورتوں کو بہکانے کے لیے اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے. کیا عورتوں کو اسلام نے پابند کر رکھا ہے، قید کر کے رکھا ہے، ان کو پردے میں ڈال رکھا ہے، گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے؟ یہ آوازیں کبھی کبھار ہماری بہنوں کو متاثر کرتی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ان کا دل یہ کہتا ہوگا ہاں مسلمانوں کے درمیان رہ کر ہمیں تو قید کر دیا گیا ہے، ہمیں اسلام میں رہنے کے بعد پابندی لگا دی گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں اور قوم کی بچیوں، تمہیں آج یہ پردہ بھاری پڑ رہا ہے، آج تمہیں باپ کا روکنا بھاری پڑ رہا ہے، بھائیوں کا تمہاری طرف نگرانی کرنا بھاری پڑ رہا ہے. چند دنوں کے بعد جو تمہاری خواہشات ہیں، تم گلی کوچوں میں گھومنے لگی اور باہر آنے کے بعد اگر کسی ڈاکو کی یا بھیڑیے کی نظر بد پڑی اور اس کے ہوس کا شکار ہو گئی، اس نے تمہاری عصمت کو تار تار کیا، تو پھر زندگی بھر تمہیں چار دیواری میں بیٹھنا پڑ جائے گا. ایسے حالات ہوتے. کیا کتے کا جھوٹا کوئی کھانا پسند کرے گا؟ جس کو کتے نے منہ سے چاٹا ہو، لوگ یہی کہتے ہیں کتے کا جھوٹا کتے کے لیے لائق ہے. آج عورتیں اسی لیے ان کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز یہ وہ سونا چاندی نہیں جو جویلری کی دکان میں ملتی. یہ سونے چاندی کے ہار زیورات اگر گم ہو بھی گئے تو تمہارا شوہر دلا سکتا ہے، بھائی دلا سکتا ہے، باپ دلا سکتا ہے، کوئی بھی، لیکن ایک مرتبہ اگر عزت چلی گئی تو پوری دنیا مل کر کے تمہیں دلا نہیں پائے گی. یہ عزت تمہاری ہزاروں نہیں کروڑوں کے جویلری کی قیمت سے بڑھ کر کے ہے، بہت بڑے بڑے ہیروں سے بڑھ کر ہے. عورتیں آج چند لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی، چند گمراہ کرنے والوں کے باتوں میں آ کر وہ اپنے گھروں میں جھگڑا کرتی ہیں. کیا ہمیں حق نہیں ہے باہر جانے؟ یقیناً تمہیں حق ہے. چند دن انتظار کرو، صبر کرو، اور اگر تمہیں دنیا کی خواہشات ستانے لگے، صرف اور صرف میری ایک نصیحت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادہ زندگی والی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مخدومہ کائنات بنایا ہے، جنتی خواتین کی سردار ہے، لیکن زندگی گزارنے کے حالات بھی تو دیکھو. آج عورتوں کے لیے، میں مسلمان عورتوں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی عورتوں پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم. کیسے احسان؟ یہ سب فراموش کر چکے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا ہماری بیویاں اور ہمارے بہنیں ہی صرف ہار بنگڑیاں اور چین نہیں پہنتی، دنیا کی ہر عورت پہنتی ہے. ذرا ان کو پوچھو ہار پہننا کس نے سکھایا ہے، یہ چوڑیاں پہننا کس نے سکھایا ہے، یہ پیروں میں پائل کیوں پہنتی ہو؟ تاریخ پڑھو گی تو پتا چلے گا. رومانی حکومتیں تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، پیروں میں زنجیریں ڈالتے تھے، گلے میں زنجیر ڈال کر غلامی کی طرح کھینچ کر لے جاتے تھے. یہ 5 جگہ ڈال کر کے وہ زنجیر میں کھینچتے تھے. مصطفیٰ کریم کا احسان ہے کہ عورتوں کی ان زنجیروں کو آزاد کر کے اس جگہ پر اللہ کے رسول نے زیور عطا فرما دیا ہے. آج بھی نشانی تو باقی ہے لیکن زنجیر کی شکل میں نہیں، زیور کی شکل میں آ چکی. عورتیں کبھی اپنے ہار کو دیکھیں، ان عورتوں کو یاد کریں، یہ ہار تمہارے گلے میں جو لٹکا ہے، یہ جو چوڑیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یہ پائل جو تمہارے پیروں میں ہے، یہ نشانی ہے غلامی کے دور کی. اس دور میں جب ظالم مرد انہیں کھینچا کرتے تھے ان تمام اعضاء میں زنجیریں ڈال کر. عورتیں پھر تمہیں یاد آ جائے گا احسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج عورتوں کے لیے وقت کہاں رہ گیا؟ صبح سے اٹھنے کے بعد
رات سے لے کر رات تک ان کے امور خانہ داری ایسے ہیں، کچرا جھاڑنا چھوٹا نہیں، برتن مانجنا چھوٹا نہیں، کپڑے دھونا چھوٹا نہیں، سارے کام کرتے کرتے تھک ہار گئی، رات میں آئی، نہ نماز کا خیال رہا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے وقت خاص کیا، کچھ نہیں۔ آج ہاں اتنا تو ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے اپنا وقت تو نکال لیتی ہے، دوسرے کاموں کے لیے اپنا وقت تو نکال لیتی ہے، فنکشن میں جانے کے لیے وقت تو نکل آتا ہے، دعوتوں میں جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہ کوئی سہولت آ جاتی ہے، لیکن عورتوں سے کہوں گا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی پرانی زندگی میں یاد کر کے دیکھو، جس رسول کریم نے تمہیں دفن ہونے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں بیل گدھوں کے سامنے بندھنے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں جنگلی زندگی سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں آگ کی چتا کے ساتھ جلنے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں بلی چڑھنے سے بچایا ہے، ہر طرح کے احسانات ہیں، کیا تم نے زندگی بھر میں کبھی ایسا کیا ہے ایک رات میں قربان کرتی ہوں رسول کریم کی ذات پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات میں قربان کروں گی؟ یہ تو ہوتا نہیں، لیکن کل کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، منگنی ہو، ولیمہ ہو، عورتیں ڈھول بجاتے پوری رات گزار دیتی ہیں، اور سامان چنتے چنتے تو ان کی رات گزر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، عورتوں پر بھی کچھ حقوق ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب میں بتانا چاہوں گا وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے عظمت رسول سمجھ لیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھا تھا، وہ کون سی عورتیں ہیں